اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ دل کو صاف کر دے گا. چونکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ذکر اور صفائے قلبی یہ لازم و ملزوم ہے. کوئی بندہ کہے میں صفائے قلبی والا ہوں اور وہ ذکر نہ کرے، فرماتے نہیں ہو سکتا. اور کوئی بندہ ذکر کرتا ہے اور اس سے صفائے قلبی نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. عرض کی گئی فما جلاؤہا یا رسول اللہ، تو دل کا زنگ کس طرح دور کیا جائے؟ فرمایا تلاوت القرآن، اللہ کا ذکر قرآن ہے. فرمایا تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرنا، وکثرت ذکر الموت، اور موت کو کثرت سے یاد کرنا. اب اس سے دل کا زنگ دور ہوگا. تو جب آپ ذکر کریں گے دل صاف ہوگا. جب دل صاف ہوگا تو پھر دل میں محبت آئی. اور آج ہمارے معاشرے میں کس کی ضرورت ہے؟ محبت کی بہت ضرورت ہے. ایک حکیم کے بارے میں پڑھ رہا تھا، انہیں سے کسی نے کہا کہ آپ نے اتنا لوگوں کا علاج کیا، اتنے بڑے حکیم ہیں، 100 سال تک فار ایگزامپل علاج کیا، تو کوئی ایسی دوا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ سے محبت کرنے لگے؟ ٹھیک ہے، لوگوں کا دل آپ کی طرف مائل ہو جائے، لوگ آپ سے نفرت نہ کریں. تو انہوں نے کہا بالکل ہے. کہا کیا دوا ہے؟ کہا دوا یہ ہے کہ لوگوں سے محبت کرنا شروع کریں. اس نے کہا اگر ہم کسی سے محبت کا اظہار کریں پھر بھی اس کا دل نہ پلٹے، پھر بھی وہ درست نہ ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا اس کا ایک ہی علاج ہے کہ جو دوا میں نے بتائی ہے اس دوا کی مقدار بڑھا دو. ہم کیا کرتے ہیں؟ مقدار بڑھاتے ہیں، مقدار گھٹاتے. ہمیں اگر جواب میں محبت نہ ملے تو ہم تو دوسری بار سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے. میں نے اس کو مسکرا کے دیکھا، یہ مجھے منہ بنا کے دیکھ رہا ہے، اب یہ مجھے نظر آئے پھر دیکھے میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں. یہ رسول اللہ کی سیرت نہیں. رسول اللہ کی سیرت یہ ہے کہ یعنی بعض صوفیہ نے تو یہاں تک لکھا کہ ذکر یہ بھی ہے، یعنی اللہ کو یاد کرنا یوں بھی حاصل ہوتا ہے کہ آپ آنے والی مصیبتوں پر صبر کریں. یعنی لوگوں کی طرف سے جو آپ کو مصیبت ملے، جو لوگوں کی طرف سے آپ کو تانے سننے کو ملیں، ان تانوں پر آپ صبر کرتے ہیں تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر اطمینان کو نازل فرماتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو بھی شخص دین کا کام کرتا ہے نا، دین سے جڑتا ہے، داڑھی رکھ لے گا، امامہ پہن لے گا، بیان کرے گا، خدمت دین کرے گا، تبلیغ کرے گا، تو اس کے مخالفین ہوں گے، حاسدین ہوتے ہیں. بعض لوگ ہیں وہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ مجھ سے حسد کرنے والے کیوں ہیں. تو ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، فرمایا شر الناس من لا حسود لہ، فرمایا لوگوں میں سب سے شریر ترین آدمی وہ ہے من لا حسود لہ، جس کا کوئی حاسد نہ ہو، کیونکہ پھر وہ مومن نہیں منافق ہوگا. ومن شر حاسدین اذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ حاسدین دنیا کے اندر آپ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے والے کتنے لوگ ہیں اور ہر دن پیدا ہو رہے ہیں. تو کل ذی نعمت محسود، جسے بھی نعمت دی جائے گی اس سے حسد کیا جائے گا. اب جس سے حسد کیا جا رہا ہے تو وہ حاسد سے بھی نفرت نہ کرے، وہ حاسد سے بھی نفرت نہ کرے، بلکہ وہ حاسد سے بھی پیار کرے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرے کہ مولا میرا یہ بھائی حسد میں مبتلا ہو گیا ہے لیکن ہے تو میرا بھائی، تیرا بندہ ہے، میرے اس بھائی کو تو حسد سے نجات عطا فرما. تو اب جس کی یہ کیفیت ہو جائے گی کہ وہ اللہ کے لیے معاف کرنے والا ہوگا اور دشمن کو بھی محبت دینے والا ہوگا، یہ کیفیت تب ہوگی جب وہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے والا ہو. تو آج ہم سب کو اس ذکر سے جڑنے کی ضرورت ہے. شیطان بہت طریقے سے واردات ڈالتا ہے. وہ دو کام کرتا ہے. پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کے دل میں شبہات پیدا کرتا ہے. امام غزالی نے ایک مقام پر لکھا کہ جو بندہ ذکر کرنے والا ہو اور اس کے دل کو راحت نہ مل رہی ہو تو ذکر کرنے والے پر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. اسے کہتا ہے کہ تو زبان سے اللہ اللہ کر رہا ہے، دل میں تو اللہ اللہ ہے نہیں، تو یہ زبان سے اللہ اللہ کرنے کا کیا فائدہ؟ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جسے یہ شبہ شیطان نے ڈالا، اس میں ایک قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو شیطان کے اس شبے پر کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے کہ میں زبان سے تو کر رہا ہوں، دل سے نہیں کر رہا، دل میں وہ کیفیت نہیں ہے اور تو صرف زبان سے کرنے سے پریشان ہو رہا ہے، اب میں تجھے اور پریشان کروں گا. پہلے تو صرف زبان سے کر رہا تھا، اب دل سے بھی میں اپنے رب کو یاد کروں. فرمایا یہ خوش نصیب آدمی. دوسرا آدمی وہ ہے جو شیطان کے شبے میں آ جاتا ہے کہ ہاں صرف زبان کو ہلانے سے کیا فائدہ، دل میں تو اللہ کا ذکر نہیں ہے تو میں زبان سے بھی چھوڑ دیتا ہوں ذکر. آپ نے فرمایا ایسا بندہ احمق ہے. کیوں؟ کہا وہ شیطان کو اپنا ہمدرد سمجھ رہا ہے کہ شیطان نے شبہ ڈالا اور اس نے اس کے شبہ کو مان لیا اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شیطان میرا ہمدرد ہے تو وہ پھر شیطان اسے اپنے ساتھ کہاں لے کر جائے گا؟ سیدھا جہنم میں لے کر جائے گا. تو فرمایا یہ بندہ احمق ہے. اور تیسرا بندہ وہ ہے کہ جس کے دل میں جب یہ شبہ ڈالا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا دل حاضر نہیں، اعلیٰ تو یہ ہے کہ زبان سے بھی اللہ کا ذکر ہو، دل بھی حاضر ہو، لیکن پھر بھی میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا کیونکہ اللہ اللہ کہنا خاموش رہنے سے تو بہتر ہے. میں چپ رہوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنے رب کو
یاد کرتا رہوں. تو جب یہ کیفیت بنتی ہے تو فرمایا یہ بھی وہ شخص ہے جو فائدے میں ہے اور نفع میں ہے. تو شبہات سے اپنے آپ کو دور کریں. اگر شیطان وسوسہ ڈالے تو اس وسوسے کو جھٹک دیں. دوسرا، شیطان کیسے اغوا کرتا ہے؟ خواہشات نفس، نفس کے مزوں کے لیے، نفس کی خواہشات کے لیے وہ اللہ کے ذکر سے دور کرتا ہے. تو آپ کوشش یہ کریں کہ ترک خواہشات بھی ہوں اور ترک شبہات بھی ہوں، بلکہ زندگی اس نہج پر آ جائے کہ آپ سکون کو تکمیل خواہشات میں تلاش نہ کریں، آپ سکون کو اللہ کے لیے ترک خواہشات میں تلاش کریں. تو زندگی پرسکون ہو جائے گی اور آپ اللہ کا ذکر کرنے والے ہو جائیں گے اور آپ پر اطمینان نازل ہو جائے گا اور آپ کی ذات لوگوں کے لیے نافع ہو جائے گی. تو آج میرے پیارے دوستو، ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ بنائیں جو سکون والا معاشرہ، جو اطمینان والا معاشرہ. آج ہماری بے سکونی کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے سکون تلاش کرنے کے بجائے لوگوں کی بربادی میں سکون تلاش کرنا چاہتے ہیں. وہ کسی نے ایک جملہ کہا کہ ہم اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہوتے جتنا ہم اپنے بھائی کے سکھ سے دکھی ہو جاتے. یعنی میرے بھائی کو اللہ نے سکھ عطا فرمایا تو اس کا سکھ مجھے ہضم نہیں ہو رہا ہوتا اور میری رات کی نیند خراب ہو جاتی. یہ بیماری ہے اور یہ قلب کی بیماری ہے. اس بیماری سے ہمیں نکلنا ہے کہ ہم نے اس بات کو جان لیا کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دل اطمینان پاتے ہیں. تو ہم نے اللہ کی یاد کو اپنے دل میں پیدا کرنا ہے انشاءاللہ.